بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انفک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں عبدالمجید ساجد صاحب. ناظرین، آج کی سپر لیڈ ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت. کیا ہونے والا ہے پی ٹی آئی کی سیاست پر اس کا اثر، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست کیا اس کا اثر دکھائے گی، یہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے گی کہ وزیر اعظم ہاؤس نے پیٹرول کی قیمت کی میں کمی جو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کو دردی کی ٹوکری میں کس نے ڈال دیا، یہ تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عبدالمجید ساجد صاحب ہیں اور کالر لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے. ثاقب بشیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سائفر کیس کیا سماعت ہوئی ہے؟ توشہ خانہ کے بعد سائفر کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بریت مل گئی ہے. کتنا عرصہ چلی یہ سماعت اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ایک تو اس کیس میں یہ اگست 2023 میں شروع ہوا تھا، پھر 30 جنوری کو جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ہے اس نے سزا دی تھی 10 سال عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو. اس کے بعد آج اس کے جو اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ ہوا ہے اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اور ان کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا ہے. اس کیس سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے ان پہ بات کرنا ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سائفر کی کاپی تھی وہ اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ، یہ کبھی بھی کسی ریکارڈ پہ نہیں آیا. مطلب تفتیشی افسر نے نہیں دیکھا، جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے نہیں دیکھا، ٹرائل جج نے نہیں دیکھا، پراسیکیوشن نے نہیں دیکھا، رسپونڈنٹس مطلب جو عمران خان ان کے وکیل انہوں نے نہیں دیکھا. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ یہ کس لیول پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو ایک جس ڈاکومنٹ اور جس متن اور ٹیکسٹ کی بنیاد پر یہ پورا کیس کھڑا ہے، کہ اگر وہی نہیں ہوگا تو یہ کیس کیسے برقرار رہ سکے گا. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایف آئی اے یا حکومت میں سے کس نے یہ فیصلہ کیا، پراسیکیوٹرز میں سے، کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کسی موقع پر بھی کسی جج کو نہیں دکھایا جائے گا، کسی لمحے بھی اس کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں لایا جائے گا. ثاقب صاحب، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، اس کی وجہ یہی تو نہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک کوڈز میں ہوتا ہے، اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت سیکریٹ ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کی لینگویج مختلف ہوتی ہے، تو وہ اس سے ایک کہہ لیں کافی ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں پاکستان کی. اس کی وجہ یہی تو نہیں تھی نہ پیش کرنے کی؟ نہیں، اس میں تھا اس طرح کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہی چیز ڈسکس ہوئی تھی عدالت کے اندر. عدالتوں میں طریقہ کار ہوتا ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک بندے پر سیکشن لگائی ہوئی ہے کہ جس میں 14 سال کی سزا ہے اور سزائے موت بھی ہے. تو اب سزائے موت وہ کہتے ہیں یا 14 سال کی سزا ہے وہ کسی بندے کو دینی ہے تو کرمنل ایکٹ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر قتل کا کوئی مقدمہ ہے تو اس قتل کے مقدمے میں لاش ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور آپ ازیوم کر لیں نہیں یہ بھی ہوا ہوگا، پھر یہ ازیوم کریں یہ بھی ہوا ہوگا، پھر دوسرا ازیوم کریں یہ بھی ہوا ہوگا. وہ ازمپشنز کی بنیاد پر عدالتیں فیصلے نہیں دیا کرتی. تو وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایس او پیز موجود ہیں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی، غیر متعلقہ لوگ عدالت سے باہر چلے جائیں گے اور جب کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ عدالت کسی اور کو دکھائے گی. وہ عدالت صرف خود بھی دیکھ سکتی ہے کہ خود عدالت کے سامنے آئے، اس کو دیکھ لے اور اس کے بعد عدالت بند کر کے اس کو سیل کر کے اس کو واپس دے دے. اچھا، پھر آپ بڑے عرصے کہ آپ کورٹس کو کور کر رہے ہیں، تو ثاقب صاحب کس کی غفلت لگ رہی ہے آپ کو اس سارے معاملے میں کہ پیش نہ کرنا سائفر کو؟ کیا لگ رہا ہے آپ تو؟ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ کیوں اس کو یا اس کو کیس کو ویسے ہی اس طرح سے کر دینا تھا کہ بس جان چھوٹے؟ کس نے یہ نہیں پیش ہونے دیا پھر یہ سائفر؟ اچھا، اس کے پیچھے اب دو وجوہات جو مجھے جو نظر آتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پراسیکیوشن ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہی ہو کہ نہیں معاملہ اس کے بغیر ہی کیس یہ چل جائے گا. نمبر 2 جو صورت ہے وہ جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ایک لمحے پہ جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جلسے میں جو متن تھا، جو ٹیکسٹ تھا سائفر کا، اس کو ڈسکلوز کر دیا.
تو ججز نے تھوڑا سا حیرانی کہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جلسے میں بولا وہ اس کا متن تھا؟ تو مطلب وہ انہوں نے مطلب ہاں نہ میں پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ یہ میں بات میں نے کیا کر دی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایک اور جو میں بات کرنے لگا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عمران خان صاحب جلسوں میں بول رہے ہیں وہی سائفر میں نہ لکھا ہوا ہو. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی جو میری نظر میں مجھے لگتی ہے کہ اگر وہی لکھا ہوا ہوگا تو پھر ایک اور بات یہ ہے، ججز نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ بتائیں کہ 2 دفعہ ڈیمارچ کیا گیا ہے اور ڈیمارچ کروایا کس نے ہے؟ اسد مجید نے. اسد مجید وہ ہیں جن کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر سائفر جو ہے وہ آیا تھا. تو سائفر جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا، تو انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا ڈیمارچ. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا سائفر میں کوئی مطلب کوئی پیار محبت کی باتیں تھیں اور ڈیمارچ اس کی بنیاد پر کیا؟ تو یہ ایک سوال آیا تھا کہ اٹ مین کہ کہیں سائفر میں کچھ ایسی لینگویج ہوگی یا جو بھی چیز ہوگی جو اس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ کم سے کم اس پہ ڈیمارچ ہونا چاہیے. اور جو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ اس طرح ڈیمارچ کرتے ہیں تو اس سے بھی 2 ملکوں کے درمیان تعلقات تو خراب ہو سکتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر تعلقات خراب ہوئے، تو ملٹیپل کوشچنز اس میں تھے کہ انہوں نے سائفر کبھی بھی کسی بھی لمحے کیوں جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نہیں لایا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آج پروسیکیوشن کو وہ ختم کرنا پڑا. وہ عدالت کے سامنے، عدالت تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو آپ کی جو کیس کی فائل ہے آپ نے اس سے ثابت کرنا ہے کہ آپ کا کیس اسٹیبلش ہوتا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو نہیں ہوگا. ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ یہ کہیں کہ جو پروسیکیوشن نے جو کیس ٹرائل کورٹ میں لڑا وہ ایک ون سائیڈڈ پوری ٹریفک تھی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ گواہ انہوں نے ان پہ جرح کی تھی، لیکن باقی گواہوں پہ جرح بھی سرکاری وکیلوں نے کی. مطلب ایک طرف بھی سرکار، دوسری طرف بھی سرکار اور تیسری طرف بھی سرکار ہی کہہ سکتے ہیں. جج بھی مطلب ملا جلی ہے، تو ہر طرف سرکار ہی سرکار تھی. گراؤنڈ ان کی تھی، امپائر، ہر چیز جو ہے وہ ملا جلا کے. تو جو کیس انہوں نے بنایا تھا یہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن ہے کہ جو کیس بالکل انہوں نے ون سائیڈڈ بنایا تھا وہ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے. وہ بھی نہیں کر سکے بالکل. اور آگے جو کیس ہیں پھر ثاقب صاحب دیکھیں بتا دیں، وہ کوئی پریڈکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا، پھر عدت کے دوران نکاح کا جو ہے وہ بھی، اس کا مطلب پھر یہ تو سارے ان کے حق میں جا رہے ہیں. آپ کو لگ بھی رہا ہوگا، آپ ذرا کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اگلے کیسز پہ. 9 مئی کے علاوہ میرا خیال ہے ہمارے طاقتور حلقوں کو 9 مئی سے ہی غرض ہے، جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی جس کا اعلامیہ جاری کرتی ہے. کیا کہتے ہیں باقی کیسز کے حوالے سے؟ ابھی تک تو مخصوص نشستوں والے کیس کے حوالے سے قبل از وقت ہے حتمی کچھ کہنا، لیکن الٹیمیٹلی کورٹ جس طرف جا رہی ہے وہ انہوں نے یہ تو دیکھنا ہے، کیونکہ لا میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے لسٹ جمع نہیں کروائی تو اس کا کیا ہوگا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کوئی مال غنیمت سمجھ کے بانٹ دیں گے یہ نشستیں نا. پھر ان نشستوں کے حوالے سے یہ 77 یا 78 نشستیں ہیں. یہ جو پاکستان کا جو ایک جو اب کہیں کہ الیکشن پروسیس میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے. منفرد اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ کبھی ایک جماعت تھی اور اس جماعت میں سے جناب 50 نشستیں مخصوص نشستیں ان کی اس پہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا اور وہ نشستیں بانٹ دی گئیں. ایسا کبھی واقعی نہیں ہوا. تو یہ فرسٹ ٹائم ایک کیس سامنے آیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے پبلک نے مینڈیٹ کس کے نام پہ دیا ہے، اور وہ مینڈیٹ کیا آگے بانٹا جا سکتا ہے، کیا اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سوالات بہت ہیں. اب فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سے پوائنٹ پہ جا کر وہ رکتے ہیں اور کیا متفقہ یا متفقہ تو نہیں لگتا کوئی فیصلہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی کوئی مطلب آ جائے گا فیصلہ. بہرحال اس میں میرے خیال میں جلدی آ جائے گا. جی بالکل. ایک غیر سیاسی ایک غیر عدالتی سوال کرنا ہے، سیاسی سوال ہے. خان صاحب کو رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں قریب قریب، چونکہ کیسز کا تو انجام جو نظر آ رہا ہے بہرحال ایک آدھ کیس کے علاوہ 9 مئی کے علاوہ، میری آج خاص طور پہ اس حوالے سے کہہ لیں ایک تھیسس بن رہا ہے
کہ 9 मई کی کوئی بات ہے جس سے کنسرن ہے, باقی وہ عدالتیں جانیں اور سیاستدان جانیں اور سیاسی پارٹیاں جانیں, ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے. تو خان صاحب تو پھر قریب ان کو ریلیف تو مل رہا ہے. خان صاحب پہ اس وقت عدت میں نکاح کا کیس جو ہے اس میں اپیلیں ان کی پینڈنگ ہے. نئے جج آگے ہیں, افضل مجوکا صاحب, یہ راولپنڈی سے آئے تھے 2 ہفتے قبل. ایک تو ان کا وہ کیس ہے جس میں ابھی ان کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسے کیسز ہیں, یا ہو سکتا ہے لاہور کے کچھ 9 مئی کے کیسز ہوں جن میں ان کی ضمانت ابھی رہتی ہو, لیکن میرا خیال ہے موسٹلی جو 9 مئی والے کیسز ہیں پنڈنگ کے حد تک تو 12 کیسز میں 13 کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. لاہور کے تقریباً, اسلام آباد کے سارے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے جو 9 مئی کے بھی ہیں. لاہور والوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ لاہور کے کیسز میں بھی اب ٹرائل ہی ہونا ہے, ٹرائل ہی کر کے تو وہ سزائیں دیں گے یا جو بھی کریں گے. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے. ثاقب صاحب شکریہ, تھینک یو. سائی صاحب, جیسے کہ ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کے تو عدت نکاح کیس ہے, 9 مئی کا بھی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی کے لیے سائفر کیس کا اڑ جانا کتنا ریلیف آپ کو لگ رہا ہے؟ کہ خان صاحب بھی کیس تو ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی بڑا ہیوی قسم کا کوئی نہیں نظر آ رہا جن کو ثابت کیا جا سکے. تو 9 مئی سمیت وہ اندر تھے. اور جو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی, وہ ان دنوں کراچی تھے. 9 مئی میں ان کی مسز بیمار تھیں. چلیں سائی صاحب, اس کا جواب ذرا بریک کے بعد دیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ہم یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سائی صاحب, بریک سے پہلے آپ بتانے لگے تھے شاہ محمود قریشی کے لیے کتنا ریلیف ہو رہا ہے. اچھا, وہ ریلیف ہی ریلیف ہے. یہ کیس خان صاحب گرفتار تھے, اس کے بعد یہ 9 مئی ہوا ہے. تو خان صاحب تو پھر بظاہر ڈائریکٹ ابھی تک جس طرح فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں میں تو پھر وہ تو انہوں نے تو جلاؤ گراؤ نہیں کیا. ان فیصلوں کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. جس طرح کے آ رہے ہیں اس حساب سے خان صاحب 9 مئی میں بھی بری ہونے والے ہیں, جب بھی کیس کی سماعت ہوگی, جب بھی منطقی انجام تک پہنچے گا. اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی اسی طرح, وہ کراچی میں تھے. ان کو بھی ان کے بھی جو 8-7 مقدمات ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور باقی جگہوں پہ جتنے بھی ہیں, تو وہ 9 مئی کے متعلق ہیں. مین تو ان کا یہی تھا سائفر, وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے. تو اگر وہ اس سے بری ہو گئے ہیں تو 9 مئی کے تو کچھ ثبوت ہی نہیں ہے. وہ تھے ہی نہیں, انہوں نے خود تو جلاؤ گراؤ کیا نہیں. جنہوں نے کیا تھا, جنہوں نے تقریریں کی تھی, وہ تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گرفتار رہے ہیں, یا وہ روح پوش رہے ہیں, یا وہ پتہ نہیں کہاں رہے ہیں. تو وہ آگے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کر دی ہے. جنہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا وہ تو ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور کوئی ویسے پارٹی بدل کے کچھ کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں. اچھا صاحب, آج سائفر کیس تو اڑ گیا, لیکن اس کے علاوہ ابھی مخصوص نشستوں کا بھی آج سماعت کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ معاملہ اب آپ کو نہیں لگتا کہ حل ہو جانا چاہیے؟ حل ہو جانا چاہیے, اور حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. آدھا حل ہو گیا ہے, آدھا یہ حل ہو گیا تھا کہ یہ جو مال غنیمت آپ نے سمجھا تھا 78 سیٹس, اس میں سے 68 خواتین کی نشستیں ہیں اور 10 اقلیتی نشستیں ہیں جو غیر مسلمز کی ہیں. یہ پی ٹی آئی بیکٹ سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, یہ ان کا حق تھا. اب پہلے یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے. وہ جو 14 مارچ کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا, وہ اس کو کالعدم قرار دے کے تو وہ فیصلہ تو آدھا تو آ گیا کہ ان سے واپس لیں. وہ لے لیے, ان لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. تو خیر ایک آدھ آج انہی میں سے مخصوص نشستوں میں سے نا ایک خاتون نے جو پہلے نہیں تھی, وہ کسی کی جگہ پہ آئی ہیں, ان کا حلف بھی لے لیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے, ملک احمد خان نے. تو پی ٹی آئی نے وہ کہا کہ یہ تو چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے کہا جی یہ تو نوٹیفائی کیا الیکشن کمیشن نے, تو ان سے بھی حلف لے لیا, وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گی. اب آدھا فیصلہ ہو گیا. جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو ملا تھا, تو وہ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ کا تو حق نہیں ہے. پہلی بات یہ, اب یہ حق سنی اتحاد کونسل کا یا پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے, یہ ڈیسائفر کرنا ہے فل کورٹ نے. 13 رکنی جو بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی یہ مطالبہ کریے کہ جسٹس جو ہیں وہ سائڈ پر ہو جائیں, الگ ہو جائیں ہر کیسز سے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب الگ ہو جائیں گے؟ اور یہ اعتراض آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی کا یہ کوئی اعتراض درست نہیں ہے, یا درست ہے.
دیکھیں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا تھا. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور لیگل کمیٹی کے حوالے کر دیتی ہے کور کمیٹی. اب لیگل کمیٹی کو اعتراض فائل کرنا تھا, وہ تو آج انہوں نے نہیں فائل کیا. اب یہ پی ٹی آئی تو ایک بیان دیتی ہے, پھر وہ ہوا میں کھیلتی ہے, اس کا ایک فیڈ بیک آتا ہے, ایک بلے بلے ہوتی ہے, اور پھر وہ کرنا انہوں نے کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی ہے, شروع دن سے چلتی آ رہی ہے. تو وہ بھائی اعتراض کرنا تھا تو کریں نا. خان صاحب کی ہدایت پہ کہا جا رہا ہے بھائی کور کمیٹی کا فیصلہ خان صاحب اون کرتے ہیں, تو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب سے ہدایت لے کے کور کمیٹی میں لوگ جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں. ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی ملاقاتیں ماشاءاللہ سے اتنی کسی قیدی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی کبھی جتنی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, یا دیگر بھی ان کی سہولیات جو ہیں. چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ اعتراض کرتے نا. ایک بات انہوں نے بیان دے دیا کہ کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا, ترجمان رؤف حسن صاحب نے بھی کہہ دیا, لیکن آج بیرسٹر گور سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا جی یہ تو لیگل کمیٹی کو دیکھنا ہے, انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا, اعتراض انہوں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہوگا, پھر نہیں کریں گے. صحیح. تو بس ایک بیان دے دیے, ذرا ایک پرو پیپل سا اور ایک پاپولر سا یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف, لیکن لیگلی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی کہ وہ اعتراض فائل کرتے. اچھا صاحب, پیٹرول کی قیمت آئے دن بڑھتی جاتی ہے, لیکن جب کم کرنے کی باری آتی ہے تو تقریباً 4 روپے 5 روپے کم کیے جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی تھی کچھ دن پہلے کہ 15 روپے کم کیا جائے پیٹرول, اور تقریباً کوئی 8 روپے ڈیزل کم کیا جائے, لیکن ان کی ہدایت پر عمل ہی نہیں کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرینک کیا گیا عوام کے ساتھ, یا یہ غلطی سے کیا گیا؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے پرینک ہو گیا ہے, انہوں نے نہیں کیا. دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. اب یہ کس نے فیصلہ کرنا؟ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ آپ بتائیں کہ کس نے کرنا ہوتا ہے, پیٹرول بڑھانا یا کم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں طریقہ کار بتائیں کہ یہ کس طریقے کے تحت جو ہے نا یہ کس کے پاس اختیار ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر انہوں نے ہدایت کیوں کر دی؟ 15 روپے پیٹرول کی ایک خوشی لہر دوڑ گئی, لوگ بڑے خوش تھے کہ 15 روپے کم ہو رہا ہے, پہلے کوئی 10 روپے کم ہوا تھا. تو اس میں ساروں نے خبریں بھی چلا دی, اور اس کے بعد وہ جو ہے فیصلہ جو آیا وہ تو کوئی تقریباً 5 روپے کا کمی کا فیصلہ آیا. اب یا تو دیکھیں جو وزیر خزانہ ہے نا, وہ ایک بینکر ہیں, ایک بینک کو ہیڈ بھی کرتے تھے, اور وہ اعداد و شمار کے ماہر ہیں, ان کو نمبرز کا پتہ ہے, نمبر گیم کا, کہ کتنے نمبرز کم اور زیادہ ہونے چاہیے. تو پھر انہوں نے کیا ہے, اور وزیر اعظم کی ہدایت کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم کے کچھ پہلے بھی فیصلے ایسے ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اسحاق ڈار کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا, تو بڑا شور مچا کہ یہ اس پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جو ہے پہلی دفعہ کو وزیر خارجہ جو ہے اس کا کوئی ممبر بن رہا ہے, اور ممبر ہی نہیں وہ اس کا چیئرپرسن بن رہا ہے. تو اس پہ شور مچا, تو ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. کہاں سے واپس لینا, کہ کہاں سے شور آیا, کہاں سے پریشر آیا, یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ انہوں نے پھر اس وجہ سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا جب انہیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اب مجھے دیکھیں کہ ابھی کل ہی وزیر منصوبہ بندی ہیں ہمارے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب, وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کے رولز آف بزنس میں ان کے انڈر ایک محکمہ آ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی سالانہ جو پلاننگ کی وہ ہوتی ہے نا منظوری, وہ بھی لے لی ہے, اور ان کے انڈر وہ محکمہ ہے, ان کے وزیر جس کے ہیں, اور ان کو اس کمیٹی نے بلایا ہی نہیں ہے, ان سے پوچھا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے پاس شکایت کروں گا. اور بھائی حکومت آپ کی ہے, وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں, اور 15 روپے کا وہ اعلان کرتے ہیں, اور ہمیں ایک دم خوشی ہوتی ہے, پوری عوام خوش ہو جاتی ہے. تو بعد میں جو ہے نا وہ پرینک نکلتا ہے, وہ 5 روپے بھی پورے کم نہیں ہوتا. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ان کو بنایا اسحاق ڈار صاحب کو,
وہ فیصلہ بھی ان کو واپس لینا پڑا. اب وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال وہ پارٹی کے سیکریٹری بھی ہیں, مطلب ایک طاقتور آدمی ہیں, وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, وہ بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ مجھے بلائے نہیں, میرے محکمے کے انڈر ایک شعبہ آتا ہے اور وہ شعبہ جو ہے نا اپنے سالانہ منصوبہ بندی کی ایک منظوری دے دیتا ہے اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائی پھر آپ نکل آئیں, پھر کیا سلسلہ چل رہا ہے, پھر آپ چھوڑ آئیں بھائی, نہ بیٹھیں, آپ کے ساتھ پرینک بھی ہو رہے ہیں, مذاق بھی ہو رہے ہیں, آپ کی ہدایات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا بھی جا رہا ہے, آپ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, آپ عزت بچائیں, عزت سادات بچائیں. اپنا سلسلہ کیا چل پڑا ہے ساجد صاحب کہ ایک آپ کے انڈر آ رہا ہے محکمہ اور آپ کے سربراہ کو ہی نہیں پوچھا جا رہا, اور ایسا ہی آپ دیکھیں گے پاکستان پولیو پروگرام کے سربراہ نے بھی ریزائن کر دیا گزشتہ دنوں, کیا وجہ بنی ہے؟ اچھا, وہ ڈاکٹر شہزاد بیگ ہیں, پاکستان پولیو پروگرام کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ذاتی وجوہات بیان کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج سے پورے پاکستان چاروں صوبوں کے ان اضلاع میں جہاں پولیو کے ماحولیاتی نمونے ظاہر ہوئے تھے, وہ تقریباً 38 اضلاع میں وہ ظاہر ہوئے ہیں, اور 4 کیسز پولیو کے سامنے بھی آ چکے ہیں, جن میں سے ایک سندھ کا ہے, 3 بلوچستان کے. تو اب وہ دیکھا آپ نے کہ سارے پاکستان میں ان اضلاع میں پولیو کی مہم جو ہے نا قطرے پلانے کی وہ شروع ہے, کوئی عید سے پہلے تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اصل میں ہوا یہ کہ ان پر الزام یہ چل رہا تھا کہ جب سے یہ ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب اس کے ہیڈ بنے ہیں, اس کے بعد پولیو میں اضافہ ہوا ہے پاکستان. اچھا, یہ ان کے اوپر وہ اعتراض چل رہا تھا, تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا, اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ سرکاری اپنا کوئی جو ہوتا ہے ہیڈ وہ لائیں. تو وہ ابھی تو صوبوں کے تحت باقی وہ مہم چل رہی ہے, ساری جگہوں پہ چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پولیو ایک دیکھیں ایک ایسی خبر ہے, ہمارا ایک المیہ چل رہا ہے. ہمارا المیہ یہ چل رہا ہے, جیسے آپ نے بولا کہ سپر لیڈ یہ ہے, لیڈ یہ ہے, وہ ہماری ساری کی ساری عدالت نے یہ کہا, جج نے یہ ریمارکس دیے, یہ کیس لگ گیا, اس کی لائیو نشریات ہو رہی ہیں صبح سے شام تک, وہ چل رہی ہیں. اور ہمارے ملک میں جو ہے نا عدلیہ, جج, کیس, اور یہ صبح سے شام اور رات تک, اور اگلے دن پھر یہ مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 مہینے سے یہی ایک طرح سے مقدمہ ہی چل رہا ہے. اور ہیرنگ چل رہی ہے, کیس چل رہے ہیں جناب, بس کوئی ریمارکس چل رہے ہیں, لگے جا رہے ہیں. کوئی اس کے علاوہ یہ نہیں کوئی دیکھ رہا کہ ادھر پولیو کے 4 کیس سامنے آ گئے ہیں, اور 38 اضلاع میں پولیو کے ماحولیاتی نمونے پائے گئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ عید آ رہی ہے. گرمی میں پولیو کے پھیلاؤ کا کہہ لیں بہترین موسم سمجھا جاتا ہے, اور پھر عید آ رہی ہے, تو عید میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, تو اس سے بھی ایک خطرہ ہے کہ یہ پھر مزید پھیل سکتا ہے. تو اس طرف کوئی توجہ نہیں, یعنی لوگ معذور ہوتے ہیں پولیو کے نتیجے میں. اور ہم کیا صبح سے رات تک, رات سے صبح تک, ہم نے صرف اور صرف ایسے لگ رہا ہے کہ بس عدلیہ ہے, کیسز ہیں, اور پاکستان میں صرف یہی کچھ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. صاحب, آئی ایم ایف نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ سرکاری افسران اور اراکین پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کیے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ مطالبہ درست ہے؟ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں, وہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں پبلک کر رہے, چونکہ اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں پھر, اور وہ سارے کے سارے جنہوں نے پبلک کرنا ہے ان کے بھی نام آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ کے, سرکاری افسران کے, ان کے اثاثے, ان کی مراعات, ان کو کیا کیا دے رہے ہیں, ان کے پاس کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا لوٹا ہے قوم کا, یہ بتائیں. جو ریکارڈ پہ وہ لائے ہیں وہ تو بتائیں, یہ وہ بھی نہیں بتا رہے. اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ پبلک کریں, اور نہیں کریں گے تو پھر یہ مطلب آپ کس طرح سے آئی ایم ایف کا اعتماد حاصل. پہلے ہی ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہونے کے جو ہے نا بہت زیادہ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, اور آئی ایم ایف کا مئی میں وہ جو ہونا تھا معاہدہ, اور ہم بڑی بڑکیں مار رہے تھے, وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں, انہوں نے کہا یہ کریں, بجٹ لائیں نا سامنے, بجٹ دیکھیں گے آپ کا, آپ ہماری ہدایات کے مطابق بناتے ہیں تو پھر آپ آئیے گا, پھر آپ کے ساتھ خلاف انہوں نے کہا سخت اقدامات اٹھائیں. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ انسداد بدعنوانی یعنی کرپشن کے حوالے سے
آپ سخت اقدامات جو ہے نا وہ اٹھائیں، اس کی تجویز کرتے ہیں اسی لیے. اور ایف بی آر جو ایک ڈائریکٹری شائع کرتی تھی نا ان کی ارکان پارلیمنٹ کے اثاثہ جات کی اور باقی ٹیکس دہندگان کی، وہ شائع کرتے کرتے بند کر دی ہے. وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی جو بات اصل ہے، آپ یہ جو کلاس ہے اصل جو ٹیکس جن کو دینا چاہیے ان کو آپ پبلک ہی نہیں کرتے. آپ وہ ڈائریکٹری آپ نے کیوں بند کر دی شائع کرنی؟ وہ شائع کریں. آپ پتہ تو چلے کون ٹیکس دیتا ہے، پتہ تو چلے کس کے پاس کیا مراعات ہیں، کس کے پاس کیا اثاثہ جات ہیں. لیکن وہ آپ اور ہم کو تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا ٹیکس نیٹ میں ہر ایک کو لا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. اور اگر ابھی بھی یہ ایسے ہی کریں گے تو آئی ایم ایف کا میں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، وہ اور زیادہ بڑھے گا. اور وہ یہ پھر بیل منڈے نہیں چڑھنے لگی اور پھر یہ مشکل حالات ہیں. پھر کہیں ابھی ہم کہیں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب حکومت چلتی ہے، ان کا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا؟ یہ مطالبہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مانا جائے. وہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ نہیں مانا جائے گا تو پھر وہ باقی تو عوام کے لیے آپ ٹیکس لگاتے جائیں، جتنے مرضی لگائیں. وہ کہیں گے ہاں لگا دیتے ہیں، وہ کر لیں گے. عوام پہ بوجھ ڈالیں گے جی ہاں. لیکن یہ ادھر کوئی چکر نہیں ہے، یہ بڑی ضرورت ہے اس کی بہت. مطلب اگلی قسط میں رکاوٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، اگلا ابھی ایگریمنٹ ہونا ہے نیا. قسط تو اب مل گئی جتنی. اب نیا ہمارا ایگریمنٹ ہونا ہے 3 سال کا 4 سال کا ہوگا. وہ اب دیکھیں بجٹ کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سر پی ٹی آئی پہلے شور مچاتی رہی ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب جلسے کی اجازت ملی ہے تو جلسے سے انکار کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کو پہلے اجازت چاہیے تھی، بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور اب فیصلہ ہی قبول نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا آپ ہماری مطلوبہ جگہ پہ جلسہ کرنے دیں. جیسے ہم تھے نا لاڈلے، جس طرح ہم کرتے تھے، عادت بن گئی نا ان کی بھی. وہ ان کا قصور نہیں ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا چونکہ ایک پورے کا پورا اس کو پالا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، ان کی پرورش کی گئی ہے. وہ وہیں سے تو مسئلہ آیا. ڈے 1 سے پی ٹی آئی کا ایشو تو وہیں سے ہوا کہ وہ کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہوا. یہی ایشو ہے کہ جیسے ہمیں تھے رکھا ہوا تھا ویسے ہی رکھیں. اب انہوں نے دے دی اجازت کچھ پابندیوں کے ساتھ کہ آپ نے اینٹی اسٹیٹ کوئی تقریر نہیں کرنی، کوئی آپ ایسی کوئی جو ہے نا کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی آپ اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے، ہم بھی سیکیورٹی دیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کوئی کافی ساری شرائط رکھ کے تو انہوں نے کہا آپ کریں، روات میں کر لیں. انہوں نے کہا ہم وہاں نہیں کریں گے. اب کور کمیٹی اجازت مل گئی. کور کمیٹی میں یہ طے ہوا، ایک تو وہاں پر اختلاف ہے اور وہ یہ اختلاف ہے کہ جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلسے ہوں، ہم جو ہے نا ہم جلسوں کے حوالے سے کیوں پیچھے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے. تو وہ وہاں پر 2 طرح کے دھڑے ہیں. ویسے ہی کور کمیٹی 2-3 حصوں میں تقسیم ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا ادھر سوات میں ایک کرتے ہیں، وہاں اپنی حکومت ہے. ایک آدھ کو کراچی میں کرنا ہے تو وہ اس کی محمود اچکزئی، وہ جو اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کے نام پہ جو 6-7 جماعتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. ساتھ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جلسے اس لیے نہیں ہم کر پا رہے کہ ہمارے پاس پارٹی فنڈز نہیں. اچھا، اب پارٹی فنڈز بھی رک گئے ہیں. اب خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کے لیے لوگ فنڈز دیتے ہیں، ان کے نام پہ ان کو فنڈز ملتے ہیں. تو وہ تحریک اس طرح سے وہ چلا نہیں پا رہے. تو اس وجہ سے یہ باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ ایسا نہیں. اور جلسے بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ اس طرح کا شو نہیں کر سکے گی. وہ پاور شو جو کرنا ہوتا ہے نا، شو آف پاور، وہ نہیں ہوگا. جی، تو وہ کہتے ہیں کہ عزت بچ جائے. آپ کے فرینڈ شیر افضل مروت بھی نہیں ہے. اور شیر افضل مروت بھی نہیں ہے، اور وہ بیٹھے بھی دبئی میں ہیں. اور وہ اس میں بھی وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ، کوئی 4 گھنٹے پہلے اور ہوگا، 4 گھنٹے بعد اور ہوگا. پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے وہاں پہ، کیا سوچتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں. بس وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے. ذہنی طور پہ کچھ کافی زیادہ وہ زیادہ چیزوں کو ذہن پر لے گئے ہیں یا دماغ اور دل پہ لے گئے ہیں. وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کی. ایک ٹویٹ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں میں چھوڑ دی، اب میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے. پھر کہتے ہیں نہیں میں سپاہی ہوں پی ٹی آئی کا، عمران خان مجھے کہے گا تو میں ہو جاؤں گا. شیر ہوں. شیر ہیں. اچھا ساحل صاحب، شاہد خاقان عباسی کی بھی ایک پارٹی وہ بنا رہے ہیں، کیا نام ہے پارٹی کا؟ کب سامنے آ رہی ہے؟ اراکین کون کون ہوں گے؟ ہاں، ان کا ایک نام آیا ہے، ابھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. کوئی وہ
ابھی گردش میں آیا، پہلے ایک نام ہے عوام پاکستان، حقوق پاکستان، اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، اور وہ پارٹی پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی سپیس موجود ہے. سپیس کو دیکھ کے وہ سیاسی لوگ ہیں نا یا سیاست کرتے آ رہے ہیں، تو اس وقت نئی پارٹی کی سپیس موجود ہے. وہ کوئی کرنا چاہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی پارٹیز کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ اس وقت جس طرح سے دباؤ کا شکار بھی ہے، یا وہ ذرا شرنک ہوتی جا رہی ہے، ان کو لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں، پارٹی میں اختلافات بھی ہیں، ان کے ٹویٹ سے بھی کچھ لوگ اون کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈس اون کر رہے ہیں. ان کے 9 مئی سے بھی اسی طرح کچھ لوگوں نے ڈس اون کیا اور ان سے لانے لا تعلقی کیا، تو ابھی یہ اس ٹویٹ سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے. تو نئی پارٹی کی گنجائش ہے، اس لیے فوری اب وہ چاہتے ہیں کہ اب ٹائم ہے، اب بنا لیں تو زیادہ لوگ آ جائیں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ میں تو پہلے ہی جگہ نہیں ہے، اور وہ پی ٹی آئی سے ٹوٹے ہوئے لوگ وہ لیں گے نہیں. آئی پی پی کا ایک تجربہ کیا گیا تھا، آئی پی پی کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا. تو یہ نئی پارٹی جو بن گئی ہے نا، یہ بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں وہ، تو اس میں لوگ آ جائیں گے. اچھا سب آگے بڑھتے ہیں ہم. گندم اسکینڈل تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، اس کی کوئی تحقیقات بھی بظاہر اچھی سامنے نہیں آئی، نہ ہی پتہ لگا ہے کہ موجودہ حکومت تھی یا نگران حکومت تھی. وہ تو ایک میگا کرپشن ہے ہی. لیکن ابھی حال ہی میں کے پی میں گندم خریداری میں بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آئی ہے. ساجد صاحب، یہ گندم ہے یا سونے کی چڑیا؟ یہ سونے کی چڑیا ہی لگ رہی ہے. گندم دیکھیں، ہماری کوئی نا تاریخ میں اس کی ایک پوزیشن ہے، حیثیت ہے. بابا آدم سے ہم بات کریں تو گندم کا ایک انہوں نے دانہ ہی چکھا تھا اور ان کو اس کی سزا ملی. یہ گندم کوئی چیز ایسی ہے کہ یہ خاص طور پہ اس خطے میں تو اس کی زیادہ اہمیت اجاگر ہوئی کہ ہمارا وہ ہم اپنے اس وقت پہ چلے جائیں مسلمانوں کی تو زیادہ ہی ہے کہ جو ہے نا وہ اس میں اختلاف ہے یا جو بھی ہے. اب دیکھیں، وہ اپنی جگہ پہ اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ گندم بھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. عدلیہ کے روزانہ ہیئرنگ، ججز کے ریمارکس یہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سارا صبح سے شام تک اس پہ کوریج ہو رہی ہے. کسان کا کیا بن رہا ہے. وہ اگست میں ایک کسان کارڈ دینا ہے، وہ پتہ نہیں اگست آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. ابھی اعلانات ہیں، وہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ پی جو سب سے زیادہ اس پہ شور مچا رہے تھے، علی مین گنڈا پور پی ٹی آئی، وہاں ان کی حکومت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے نااہلی کی ہے، اور اس میں جناب محسن نقوی بھی ملوث ہیں، جناب انوار الحق کاکڑ بھی ملوث ہیں، اور موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر اعظم بھی ملوث ہیں. تو اب انہوں نے کوئی 3 لاکھ میٹرک ٹن خریدنے کا جو ٹارگٹ رکھا تھا، ابھی 2 لاکھ میٹرک ٹن خریدی ہے. تو ان کے ہاں پتہ چلا کہ اس میں بھی بے ضابطگیاں اور کرپشن ہو گئی. انہوں نے وہیں پہ روک دیے. مطلب اب دیکھیں کہاں جائیں، اور کسان اب کہاں جائیں گے؟ کوئی کہیں سے امید لگتی ہے. تو کے پی جس سے زیادہ توقع تھی کہ وہ انہوں نے ایک ریٹ بھی ٹھیک دیا، وہی 3900 روپے کے مطابق انہوں نے خریدی. تو چونکہ وہ مارکیٹ میں تو اتنی بھی نہیں کوئی خریدی جا رہی تھی، تو ایک امید تھی چلیں کہ وہ لے رہے ہیں. لیکن وہاں انہوں نے 9 اہلکار معطل بھی کیے ہیں اس کرپشن کیس میں، اور ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ بھی چند افسران معطل ہیں کیے ہوئے جناب وزیر اعظم نے کابینہ سے منظوری کے بعد، اور وہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا. چند دن اور گزریں گے، بجٹ آئے گا، پھر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. یہ گندم بھول جانی ہے اور اس پہ کسی نے نہیں بات کرنی. یہ $1 ارب کا نقصان ہوا ہے کم از کم بھی، اور $1 ارب کے ہمارے پاس تو ابھی جو حالات ہیں اس کی ایک اہمیت ہے جو ہمارے حالات ہیں، لیکن اس پہ کسی کے نام نہیں پر جلتے ہیں، چونکہ وہ ابھی بھی ہیں، اور وہ ان کا جو ایک تاثر ہے نا وہ بڑے قرض سے ہے. اس لیے وہ ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی. انہوں نے بھی، وزیر اعظم نے بھی تحقیقات کی تھی تو اپنے دور کی ہیں، نگران دور کی نہیں کی. حالانکہ وہ جو تحقیقاتی کمیٹی تھی اس کے ایس او پیز چینج بھی کیے تھے، لیکن وہ اب دبا رہے ہیں اس کو. تو اب آ جا کے پی میں بھی یہ ہو گیا ہے. چلیں صاحب آگے بڑھتے ہیں، ہم میٹا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ میٹا کا زمانہ ہے. ٹویٹر بند ہے پاکستان میں بھی، فیس بک، سوشل میڈیا، یہاں پر ہی حکومت رہ گئی ہے کرنے والی، یہاں پر ہی خبریں رہ گئی ہیں کرنے والی. میٹا نے بنگلہ دیش کی حکومتی جماعت عوامی لیگ کے متعدد فیس بک اکاؤنٹس
اور پیج بند کر دیے ہیں. سر صاحب اب سوال یہ ہے کہ کہیں پاکستانی حکومتی اتحاد جماعتوں کے بھی اکاؤنٹس اور پیجز تو نہیں بند ہونے لگے؟ ہاں اگر ان کے بند ہو رہے ہیں اور تو یہاں بھی بند ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں مختلف معاملہ ہے. یہاں اگر بند ہوں گے تو اپوزیشن کے بند ہوں گے. یہاں وہ جو کام وہاں عوامی لیگ کر رہی نا، عوامی جماعت ان کی جو حکومتی جماعت ہے بنگلہ دیش کی، وہ والا کام یہاں ہماری اپوزیشن کر رہی ہے. بلکہ اپوزیشن نے تو کر بھی دیا ایک ٹویٹ کر کے، اور اس کے اوپر بات آ رہی ہے کہ وہ بند کیا جائے، ایکس جو ہے نا ان کا بند کروایا جائے. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ ٹویٹ ابھی تک ہٹائی وہ نہیں ہٹایا اس کو، تو بلکہ پن کر دیا ہے. وہ تو اس کا تو وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اس پہ صحیح، ان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں کریں؟ ہر چیز ان کے حق میں جا رہی ہے، ان کو مسئلہ کو نہیں، کیسز میں بھی ریلیف مل رہا ہے. یہ ان کی کوئی قسمت ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں غلط ہو یا صحیح ہو وہ چلتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، وہ ٹرینڈ بنتا ہے. اور کون بناتا ہے اس پہ کسی کے کوئی ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں کر سکا. کیسے بنتا ہے بظاہر تو پتہ ہے معلوم ہے، لیکن اس پہ کوئی چونکہ کوئی بات کی نہیں جا سکتی کہ وہ کیا ایسی شخصیت بن گئے ہیں یا کیا کوئی ان کو سپورٹ ہے. جس طرح باہر بیٹھ کے جبران الیاس ان کا یہ ایکس ہینڈل کر رہے تھے، تو اسی طرح اور بھی لوگ ہیں باہر بیٹھے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہاں پہ وہ ٹرینڈ بنانا بھی ان کو آسان ہوگا. کئی چیزیں، کئی سوالات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی بھی تو متعارف کروا دی گئی ہے نا ساجد صاحب. یہ بھی تو آپ دیکھیں فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہے نا، وہ ہو رہی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو رک جانا چاہیے. اب بہت ہو گئی ہے وہ، پاکستان کے نقصان، اس میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے پاکستان کا. یہ دونوں طرف کہیں نہ کہیں لچک دکھا کے کوئی چیز کو راستہ نکلنا چاہیے. جس طرح آج ہمارے اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کو صدر آصف زرداری سے ملنا چاہیے، وہ کوئی جو ہے نا راستہ نکالیں گے، اور ان کو کوئی لچک دکھانی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو نا ابھی باہر نہیں آ رہے عمران خان، اور ان کے باہر نہ آنے کی وجہ وہ خود ہیں، انہوں نے خود کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. تو وہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ آپ جو ہے نا آصف زرداری صاحب چونکہ صدر ہیں، اچھا آصف زرداری صدر جو بھی ہوں ان کے پاس اختیار ہے، وہ سزائیں بھی معاف کر سکتے ہیں. اچھا، وہ 9 مئی کی بھی شاید سزا معاف کر سکتے ہیں. ہاں اگر سزا ہوتی ہے تو. ابھی تو کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی بھی نہیں نا، چل ہی رہی ہیں ابھی. بڑی بات کریں تو اس لیے وہ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ 9 آپ مئی کی جائیں. کوئی معافی تلافی نہیں ہے ابھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتی سائفر کی تو ہو گئی ہے، لیکن 9 مئی کی کوئی معافی تلافی 9 مئی میں بھی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.